نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کا فعل ہے جو اس آسمان دنیا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات تو علم حدیث کے حوالے سے ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یا جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں یا جو کام آپ کے سامنے کیے گئے اور آپ نے اس کے بارے میں نہ تو کچھ ارشاد فرمایا نہ اس سے روکا، تو یوں حدیث کی یہ تین قسمیں ہو جاتی۔ اس وقت انسانی دنیا میں دو طرح کے طور طریقے رائج ہیں۔ ایک تو وہ جسے رب تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا، یعنی وحی کے علم کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا، اور دوسرا وہ طریقہ ہے جو انسانی عقل نے دریافت کیا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دوسرا غیر اللہ کا، چاہے وہ انسان خود ہو، مومن ہو یا کافر ہو، وہ کوئی بھی طریقہ زندگی ہو کسی بھی دور میں، اللہ کے یہاں قابل قبول صرف وہی طریقہ ہے جو اس سب سے بڑے دانا، سب سے زیادہ وزڈم رکھنے والے، علم رکھنے والے نے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم تو عطا کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پیغمبر کیوں بھیجے؟ آپ جانتے ہیں جس دور میں آپ رہتے ہیں اس میں علوم صرف تھیوریٹیکل نہیں ہوتا، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وحی کے علم کو جن ہستیوں نے اپنی زندگی میں اسے قبول کیا، اس پر عمل کیا، انہوں نے اپنا نمونہ چھوڑا، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی سنت۔ جو کوئی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ کی صحیح معنوں میں وضاحت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کا عمل اور نبی کا قول اس کی وضاحت نہ کرے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہ خوش قسمت قوم ہے جن کے پاس اللہ کا کلام بھی صحیح حالت میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی، اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں جن کے پاس ان کے نبی کے حالات، ان کے نبی کی تعلیم صحیح طور پر محفوظ ہو۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اعزاز کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں سے بنایا جن کی تعلیمات آج ہمارے پاس موجود محفوظ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تعلیمات کو سیکھنا ہمارے لیے دنیا میں بڑے فرائض میں سے بڑا فریضہ ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان میں بڑا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نہ تو بزرگوں کے طور طریقے قابل قبول ہیں، نہ فیملی ٹریڈیشنز، نہ علاقائی روایات، نہ ہی اس کے ماں سوا کسی مسلح کا، ریفارمر کا یا کسی فلسفی کا دیا ہوا نظام زندگی قابل قبول ہے۔ بات انفرادی زندگی کی ہو یا اجتماعی زندگی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہی طور طریقے قابل قبول ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علم حدیث کو شروع کرنے لگے، جس کے لیے جو کتاب ہمارے پیش نظر ہے اس وقت وہ قرآن حکیم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، اور علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے
اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس پر کوئی تنقید کی جا سکے، کیونکہ امام بخاری نے لاکھوں احادیث میں سے 7563 یعنی 7563 یہ احادیث ہیں جن کو سلیکٹ کیا اور ان کی صحت کو پورے طریقے سے چیک کیا گیا اور اس کے بعد اس صحیح ترین نسخے میں اسے شامل کیا گیا۔ علم حدیث کی عظمت اور جلالت پوشیدہ نہیں ہے، بے شک یہ علم دین کا دریا ہے اور اس دریا میں بہت موتی اور مونگے ہیں۔ علامہ ابن حسن شیرازی حدیث اور حدیث والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، نور اور روشنی تو بس حدیث والوں میں، باقی سارے جہان میں ایسی تاریکی ہے جیسے اندھیری رات کا اندھیرا۔ تو مخلوق میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، اور بدترین خلق والے اور اندھے لوگ وہ ہیں جو بدعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے احادیث کو چھوڑ دیا اس نے اپنے سارے اعمال اور کوششیں برباد کی، اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان بھی ہو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو چھوڑ دے۔ حضرت ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا واعظ ارشاد کیا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ایسا واعظ فرما رہے ہیں، یہ تو کوئی رخصت ہونے والا واعظ کرتا ہے، یعنی رخصتی کے وقت جاتے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور مسلمان بادشاہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، ایسی حالت میں میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو، یعنی دانتوں کی سی مضبوطی سے، اور نئی باتوں سے یعنی بدعات سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے فساد اور اختلاف کے وقت میری حدیث پر عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث نبوی اور سنت رسول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یہ حدیث نجات کا ذریعہ ہے۔ سفیان فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ زمین پر کوئی حدیث کے طالب علم سے اچھا ہو، اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہو۔ تاریخ بغداد میں یہ پیج نمبر 83 پہ۔ ایک اور اہم بات حدیث کے علم کے حوالے سے ہے، افضل ترین عبادت اور تسبیح ہے۔ محمد بن عطا کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہم کو حدیث سنا رہے تھے، اور عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرمایا، جب تم حدیث پڑھا کرو فارغ ہو جاؤ تو سلام پھیر دو، اس لیے کہ اب تک تم نماز میں تھے۔ یہ ان شوق رکھنے والی ہستیوں کے اقوال ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ تاریخ بغداد کی روایت ہے۔ مراد اس سے یہ کہ جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح سے حدیث پڑھانے کا ثواب ہے۔ تو حدیث پڑھنا نفلی نماز سے بہتر ہے۔ امام وقی فرماتے ہیں، اگر میں یہ جانتا کہ نفلی نماز حدیث سے بہتر ہے تو میں حدیث بیان نہ کرتا، یعنی نفل نماز سے میرے نزدیک حدیث کا پڑھنا پڑھانا زیادہ افضل ہے۔ یہ تاریخ بغداد کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ہماری حدیث کو سن کر یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اور اسی طرح سے علامہ ابو العباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں انہوں نے سید الخلائق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کامیابی حاصل کی،
ان کے چہرے نہایت ہی منور یعنی روشن ہیں اور رونقدار ہیں جو بجلی کی طرح چمکتے ہیں. کہتے کاش میں بھی حدیث والوں کے ساتھ ہوتا، جو سبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہوتی. پھر اسی طرح سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کا درجہ ہے. حضرت علی فرماتے ایک بار ہمارے پاس رسول اللہ تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم کر. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے. اور ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے خلفاء قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں. حضرت ابو نعیم اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں زبردست فضیلت حدیث پڑھنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور ان علماء کی، ان علم والوں کی جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اسے لکھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. حضرت ابو بکر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے علم کو لکھے یعنی میری حدیثوں کو لکھے اور اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر محدثین کو صرف یہی فائدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب ان کتابوں پر درود ہے ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے ابا جان آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا گیا. تو انہوں نے پوچھا کس عمل پر؟ جواب دیا کہ صرف اس عمل پر کہ میں ہر حدیث لکھا کرتا تھا، یعنی جب حدیث پڑھی جاتی تھی سنائی جاتی تھی میں اس کو لکھ لیتا تھا. ابو القاسم عبداللہ مروزی فرماتے ہیں میں اور میرے والد ایک جگہ رات کے وقت بیٹھ کر حدیثوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہاں پر نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندی تک تھا. پوچھا گیا کہ یہ نور کس بنا پر ہے؟ تو کہا گیا حدیث کے آمنے سامنے پڑھتے وقت جو ان کی زبان سے درود نکلتا تھا اس درود کی بنا پر ہے. اور اصحاب الحدیث کے حوالے سے حضرت انس سے روایت کرتے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے روایت کرنے والے یعنی اصحاب حدیث اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ دوائیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود لکھتے رہے یعنی ہر حدیث لکھتے رہے، لہٰذا اس درود کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے سے احادیث لکھنے کی وصیت کی تھی، اگر اس علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے یہ دعا کی تھی اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عزت بڑھائی ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہارون العبدی فرماتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری کے پاس آئے تو آپ خوش ہو کر فرماتے تھے مرحبا، یعنی ویلکم کہتے تھے، خوش آمدید، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. ہم نے کہا رسول اللہ کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا ہم سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد تم سے لوگ احادیث پوچھنے کے لیے آئیں گے، جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آنا اور انہیں حدیثیں سنانا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس زمین کے کناروں سے جو لوگ احادیث طلب کرتے ہوئے پہنچیں گے، جب وہ آئیں تو ان کی بہترین خیرخواہی کرنا. اور ابو سعید خدری جب نوجوانوں کو دیکھتے تو بے ساختہ فرماتے رسول اللہ کی وصیت پر تمہیں مرحبا ہو، کہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس مجلس میں آنے والوں کے لیے خوش آمدید ہے. آپ کا حکم ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کشادگی کے ساتھ تمہیں جگہ دیں اور تمہیں حدیث رسول سنائیں. تم ہمارے خلیفہ ہو،
اور ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ہمارے بعد تم ہی اس علم کو آگے پہنچانے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا سننا، اس کا لکھنا، اس کا پہنچانا دنیا و آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں حدیث کا سننا دنیا چاہنے والے کے لیے باعث عزت ہے اور آخرت چاہنے والے کے لیے رشد اور بھلائی ہے، اور حدیث سننے والے انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت منصور رہے گی، یعنی ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، انہیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث کا علم سیکھنے والے افراد ہیں، اور طلب حدیث کا درجہ اتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اس سے حدیث کے علم کے حصول کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے لیے 40 احادیث لکھے گا یا پہنچائے گا، میری سنت کی یاد کر لے تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث یاد کر لی جو ان کے دین کے بارے میں ہوں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فقیہ اور عالم بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حضرت علی فرماتے تھے حدیثوں کی بار بار تکرار کرتے رہو، یعنی دہراتے رہو، اسی مذاکرے سے یعنی ایک دوسرے کو سنانے سے اس کی زندگی ہے۔ یہ جامع بیان العلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ان حدیثوں کو ابو ہریرہ یاد رکھتا تھا جبکہ دوسرے لوگ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت یحییٰ بن یمان فرماتے ہیں طلب حدیث بہترین عبادت اور باعث خیر و برکت ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے تاریخ بغداد میں ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور ہماری تاریخ میں ایسا رہا ہے کہ جیسے لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر کلام اللہ کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہی حدیث رسول کو پڑھنے والے اور اس کو کمپلیٹ کرنے والوں کے لیے اور اس وقت پہ دعا کرنے والوں کے لیے یہ باعث خیر و برکت ہے، اور اس کا بار بار تجربہ بھی ہو چکا۔ حضرت امام روادی جب بیمار پڑے تو فرماتے حدیث پڑھنے والوں کو بلاؤ، جب وہ آ جاتے تو فرماتے مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ۔ یہ روایت تاریخ بغداد کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی دیکھ بھال کرتے رہو، حدیثوں کا مذاکرہ کرتے رہو، اگر یہ نہ کیا تو ڈر ہے کہ یہ علم مٹ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حدیث کا مذاکرہ اور درس و تدریس جاری رکھو، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ علم جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب تم ہم سے حدیثیں سنو تو انہیں آپس میں دہرا لیا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں یہ علمی مجلس اللہ تعالیٰ کی ہے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچا دیں، تم بھی کچھ بھلی باتیں ہم سے سنو اور دوسروں کو سنا دو۔ علیم بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم ابو امامہ باہلی کے پاس بیٹھے تھے، وہ ہمیں بکثرت رسول اللہ کی حدیثیں سناتے تھے، پھر فارغ ہو کر فرماتے تھے انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور پھر جس طرح تم پہنچائے گئے ہو دوسروں کو بھی پہنچا دو۔ حضرت انس نے اپنے دونوں بیٹوں نظر اور موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ حدیث اور اسناد حدیث کو لکھ لیا کریں، انہیں دوسروں کو سکھائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس عالم کو عالم جانتے ہی نہیں جو اپنے علم کو نہ لکھے، یعنی جو لکھتا نہیں ہے وہ علم والا کیسے ہو سکتا ہے۔ طلق بن حبیب فرماتے ہیں حدیثوں کا مذاکرہ کیا کرو، ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلاتی ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ کی حدیث بیان کرو تو اسے اچھی طرح محفوظ رکھو۔ ام بن عبد العزیز نے ایک گورنر کو لکھا تھا اہل صلاح کا بیت المال میں اتنا حصہ مقرر کر دو کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں تاکہ قرآن و حدیث کے علم کے شغل سے انہیں کوئی چیز اپنے اندر مشغول نہ کر سکے۔ یہ روایت
تاریخ بغداد کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن داؤد فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ حدیث پڑھے اور اس پر اپنی اولاد کو بھی مجبور کرے۔ دین علم کلام میں نہیں بلکہ دین صرف احادیث رسول میں ہے۔ حدیث آخرت کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے آخرت کی خیر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا تم حدیث سیکھو اور یاد کرو، ایک ایک حدیث کے یاد کرنے پر 1 درہم انعام دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسی طرح احادیث یاد کی۔ امام ابن مبارک سے پوچھا جاتا تھا کب تک حدیث لکھتے رہیں گے؟ فرمایا کوئی ایسا عمل جس سے مجھے اس سے زیادہ نفع پہنچے مل جائے تو میں شاید اس کو لکھنا بند کر دوں، اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا علم سنا نہیں ہے، نہ میں نے ایسا کوئی عمل دیکھا جو اس سے افضل ہو۔ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوتا ہے کہ آدمی کب تک حدیث لکھتا رہے؟ فرمایا مرتے دم تک۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو قبر میں جانے تک طالب علم ہی رہوں گا۔ امام حسن بصری سے سوال کیا گیا کیا 80 برس کا آدمی بھی حدیث لکھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک اس کی زندگی اچھی ہے تو ضرور لکھے۔ اور حدیث سننے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبوت تو اللہ کے اختیار سے، اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے، البتہ خوشخبریاں باقی ہیں، نیک خواب ہیں جنہیں کسی مسلمان کو دکھایا جائے تو یہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک شخص یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا میرے لیے رب تعالیٰ نے جنت مباح کر دی۔ پوچھتے ہیں کیا قرآن حکیم کی وجہ سے؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔ مولانا ابو بکر داؤد نے اعتصام بالحدیث کے بارے میں فرمایا اے انسان چنگل مار یعنی مضبوط پکڑ لے اللہ کی رسی یعنی قرآن پر، اور تابع ہو جا ہدایت یعنی حدیث کا، تو فلاح پائے گا۔ اور اپنے حریف کے مقابلے میں کتاب اللہ اور حدیثوں کی پناہ لو، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ آئی ہیں، یقیناً تو نجات اور نفع پائے گا۔ اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ورنہ تو حدیث والوں پر طعن و تشنیع اور جرح کرنے لگے گا۔ تو بات ہے علم حدیث کے حوالے سے کچھ خوشخبریوں کی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر اس حدیث کے لیے محبت پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں جو چیز طے کر رکھی ہوتی ہے اسی کے مطابق لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ ہم جس کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کی کل احادیث ہے 7563۔ ان احادیث میں ریپیٹیشن ہے، ائمہ نے اس ریپیٹیشن کو اوائڈ کیا، تو یوں ہمارے پاس احادیث کا کل ذخیرہ جو رہ گیا 2230 احادیث ہے، یعنی 2230 احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی ذخیرہ حدیث ہے، جس کو مختصر کیا امام ابو العباس زین الدین احمد بن عبد اللطیف الزبیدی نے۔ یہ سب بہترین اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے۔ زندگی کو آپ سن کے یاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے باقاعدہ طور پر پڑھا نہ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔